زندگی میں ایک ٹارگٹ بناؤ کہ میرا یہ کام ہے جی، میں پروفیسر ہوں، میں کارپینٹر ہوں، میں ڈرائیور ہوں، میں بزنس مین ہوں، میں جو بھی ہوں، آپ اپنے لیے فیلڈ ڈیسائیڈ کر لیجئے۔ میں کہہ رہا ہوں نا، کوئی فیلڈ چھوٹی نہیں ہوتی ہے۔ جو لوگ کچرا چنتے ہیں نا، کچرا، وہ لوگ بھی لاکھوں روپیہ کماتے ہیں۔ کوئی فیلڈ چھوٹی نہیں ہوتی ہے، کوئی فیلڈ عیب والی نہیں ہوتی ہے۔ یہ مت سوچو کہ کام چھوٹا ہے یا بڑا ہے، کوئی کام زندگی میں چن لو، لیکن اس میں پروفیشنل بن جاؤ، اس میں کام کے انسان بن جاؤ۔ لوگ کو یہ لگے کہ بھئی یہ آدمی کو اگر یہ سیٹ سے ہٹا دیا جائے تو ہمارا کام خراب ہو جائے گا، لہٰذا اس کو یہ سیٹ پہ رکھنا چاہیے۔ آپ کام کے انسان بن جاؤ، ترقی کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لوگوں کی طرف بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لوگ آپ کی طرف پلٹ کر آئیں گے۔ قابل تو بنو جی۔ آج کے نوجوان کو نہ انگلش صحیح آتی ہے، میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کی میجورٹی کی، انگلش میڈیم سے پڑھے ہیں، انگلش صحیح نہیں آتی ہے۔ اردو گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اردو زبان والے گھر میں پیدا ہوئے، اردو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے۔ مسلمان ہے، عربی زبان اور قرآن سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ قرآن پڑھنا یعنی عربی زبان پڑھنا نہیں آتا ہے، اردو زبان لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا ہے، اور انگلش میڈیم سے جو ہے اسکولنگ کیا ہے اور ڈگری کیا ہے، لیکن انگلش بھی صحیح ڈھنگ سے آتی نہیں ہے۔ تو پھر آتا کیا ہے؟ کیا آتا ہے؟ اور پھر ہم توقع کر رہے ہیں کہ کمپنیز ہم کو جابز بھی دے اور لوگ ہماری قدر بھی کرے، سوسائٹی میں ہماری عزت بھی ہو۔ نہیں صاحب، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جو جھاگ ہے نا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جھاگ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک واقعہ ہے، مطلب حقیقی ہوگا نہیں پتہ نہیں بناوٹی ہوگا، لیکن جو بھی ہے قابل غور تو ہے۔ مجھے کسی نے واٹس ایپ پر بھیجا تھا، بڑا اچھا لگا، تو پھر میں اس کو ذہن نشین کر لیا۔ غالباً بناوٹی ہوگا وہ، یعنی کسی نے بنایا ہوگا، میرا ایسا خیال ہے کہ ایک مرتبہ کوئی فٹ بال کا میچ چل رہا تھا، اور فٹ بال میچ میں تو آپ جانتے ہیں کہ بھئی 2 ٹیمیں ہوتی ہیں اور سارے کے سارے فٹ بال کے پیچھے پڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور تو میچ چل رہا تھا، اس میں کئی لوگ بیٹھے دیکھ رہے تھے، ایک نوجوان بچہ بھی تھا، وہ ایسے ہی چھیڑ خانی میں جو ہے، بازو ایک بڑی عمر کے آدمی بیٹھے تھے، وہ بھی میچ دیکھ رہے تھے، فٹ بال میچ، تو ایسے ہی اس کو کیا کہتے ہیں، چچا کو چھیڑتے ہوئے وہ کہنے لگے کہ چچا یہ بتاؤ کہ انہوں بھی کھیل رہے ہیں انہوں بھی کھیل رہے ہیں، انجوائے تو سبھی کر رہے ہیں، یہ فٹ بال کا کیا قصور ہے کہ سبھی اس کو لات مار رہے ہیں؟ یہ ٹیم لات مار رہے ہیں، وہ تو گلے لگائے اس کو، نہیں وہ بھی لات مار رہا ہے، یہ بھی لات مار رہے ہیں، سارے لوگ اس کو لات مار رہے ہیں، یہ کیا قصور ہے فٹ بال کا؟ تو چچا نے ان کو مسکرا کر جواب دیا کہ بیٹے فٹ بال کا قصور یہ ہے کہ وہ اندر سے خالی ہے، فٹ بال کا بال کا قصور یہ ہے کہ وہ اندر سے خالی ہے، اگر وہ اندر سے خالی نہیں ہوتا تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی اس کو لات مارنے کی، کیونکہ اندر صرف ہوا ہوتی ہے، سبھی لات مارتے ہیں۔ آپ تصور کریں کہ اتنا بال اگر فل ربر کا ہو جس کا 10 کلو وزن ہو، تو پھر کوئی تصور بھی کر سکتا ہے اس کو لات مارنے کا؟ یہی حالت ہو گئی ہے ہماری، ہم اندر سے خالی ہو گئے، اوپر سے ماشاءاللہ شملے داڑھی بھی نظر آئیں گے عالم دین، بڑے بڑے مولانا، امام، علامہ، مفتی، مقرر، پتہ نہیں کیا کیا ان کے ساتھ القاب رکھے ہوئے تھے۔ کتاب رکھ کر، میرے ساتھ لٹرلی ہوا سو، کتاب ان کے سامنے رکھ دو، انگلی رکھ کر وہ عربی زبان کے 2 لائن نہیں پڑھ سکتے، تو کس بات کے علامہ بنے پھر؟ میرے ساتھ، ہمارے ساتھ ہوتے سو واقعات۔ ایک نوجوان تھا، بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، اور ہم ایسا کر دیں گے، ایسی درخواست دے دیں گے، ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے، ہم بھی بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہ ہم کو جاہل سمجھے کیا، ہم بھی بتا دیں گے۔ تو جب وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے اور کچھ لکھنے کا وقت آیا، بھئی میں تو عربی میڈیم کا آدمی، انگلش وغیرہ پڑھ لیتا ہوں، لیکن میری فیلڈ تو نہیں ہے، تو میں ان کو بولا کہ بھئی وہ 1 پیج کی درخواست لکھنا تھا، تو میں بولا بھائی آپ لکھ دیجئے، تو وہ لکھنے میرے سامنے تو تکلفاً بیٹھ گئے کمپیوٹر کے سامنے لکھنے کے لیے، سنگل پیج 6-8 لائن تو لکھنا تھا خالی، وہ BCom پاس تھے، اور وہ لکھنے بیٹھے، کچھ دیر بیٹھنے کے بعد بولے کہ میرے کو لکھنا نہیں آتا۔ تو یہ اس ٹائپ کے BCom کو لے کر، اور اس طرح کے LLB کو لے کر، اور اس طرح کے اگر ہم اس طرح کے انجینئر رہیں گے، انجینئرنگ کے بچے آئے دن ملاقات ہوتی ہے، آپ حضرات بھی جانتے ہیں کہ انجینئرنگ کا پروجیکٹ تو لیتے ہیں جی، لیکن کوئی دوسری کمپنی ان کو بنا کر دے دیتی ہے، کوئی سپورٹ کر دیتا ہے، تھوڑا پیسے دے دو، پروجیکٹ بن جاتا ہے، اور پاس ہو گئے اور ڈگری ہاتھ کے اندر۔ یہ کہہ کے انجینئر بنے ہیں، یہ کہہ کے ڈاکٹر بنے ہیں جی۔ کسی چیز میں ہماری مہارت ہی نہیں ہوگی، اور ہم تصور کریں کہ لوگ ہم کو عزت بھی دیں، ہم کو مقام بھی دیں، نہیں، لوگ عزت نہیں دیں گے، لوگ مقام نہیں دیں گے، لوگ جاب نہیں دیں گے، لوگ پوزیشن نہیں دیں گے، لوگ لات ماریں گے جیسے فٹ بال کو مارتے ہیں، اور مار رہے ہیں۔ کبھی یورپین کنٹریز مار رہے ہیں، کبھی ایسٹرن کنٹریز مار رہے ہیں، کبھی ساؤتھ کنٹریز مار رہے ہیں، کوئی مار رہا ہے، ہر کمیونٹی آج لات مار رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس جہالت ہے، چوری ہے، کرائم ہے، بدماشی ہے، غنڈہ گردی ہے جی، اللیگل کاروبار ہے، اللیگل طریقے سے ہم رہتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اپنے آپ کو ہر طرح سے لیگل بنانا، ہر طرح سے سسٹم کے اندر آنا جی،
ہر طرح سے اپنے آپ کو قابل بنانا. جو سبجیکٹ ہے آپ کا، میں نہیں کہتا ہوں کہ ہر فیلڈ میں آدمی ہر فن مولا بن جائے، نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، لیکن جو فیلڈ کو آپ کہتے ہیں کہ یہ میری فیلڈ ہے، میں یہ لائن میں ہوں. پہلے تو ٹارگٹ ہی نہیں ہے. ہمارے کمیونٹی کی میجورٹی نوجوانوں سے پوچھا جائے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، اس کے پاس کوئی ٹارگٹ ہی نہیں ہوتا. انجینئرنگ کر کر وہ کرانہ سٹور چلا رہا، یہ اس کے پاس ٹارگٹ ہی نہیں ہے لائف کے اندر. تو جس کے پاس ٹارگٹ نہ ہو، جس کے اندر پروفیشنلزم نہ ہو، وہ کیسے سوسائٹی کے اندر اپنا مقام بنا سکتا ہے؟ ٹارگٹ بھی طے کریں، اور جو ٹارگٹ طے کرے، جو اپنی فیلڈ بنا لے، فیلڈ کوئی بنا لے، آپ بڑی سے بڑی بنا لیجئے، چھوٹی سے چھوٹی بنا لیجئے، چھوٹی سے چھوٹی بنا لیجئے، کوئی بھی فیلڈ بنا لیجئے. ہر فیلڈ کے اندر جب آپ قابل بن جائیں گے تو آپ کی عزت اور قدر بھی ہوگی، اور خوب پیسہ کمائیں گے. پیسہ بھی خود چل کر آئے گا، عزت بھی خود چل کر آئے گی. میں پھر بتا رہا ہوں میں کہ بڑے انجینئر اور ڈاکٹر جتنا کماتے ہیں، میں جانتا ہوں کئی ایسے کمپنیاں ہیں، کچرا چننے کی کمپنیاں ان سے زیادہ کماتی ہیں. کمپنی ڈالی، کچرا چننے کی کمپنی ہے، الگ الگ کالونی سے وہ کچرا اٹھاتے ہیں. آج ان کی لاکھوں روپے کی انکم ہے، جو ایک ڈاکٹر کی اور ایک انجینئر کی بھی نہیں ہو سکتی ہے. تو میں بتا رہا ہوں کہ عزت بھی آپ کے پاس چل کر آئے گی، پیسہ بھی آپ کے پاس چل کر آئے گا. قابلیت اپنے اندر بنائیے.